أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. عزیزان محترم، عنوان ہے کربلا اور اقدار حسینی. کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے اور کربلا ہمیں کیا عطا کرتی ہے. اس عنوان کے تحت سید الشہداء مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو وصیت ہے، جو امام نے مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے تحریر فرمائی، اس کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں: انی لم اخرج عشرا. یہ جو میں نے قیام کیا ہے، یہ میرا قیام کسی بغاوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بغاوت کے لیے نہیں ہے. ولا بطرا، اور نہ ہی میں حق کے راستے میں اکڑ دکھانے والا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں روئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، اور نہ ہی میں کسی ظلم کی خاطر نکلا ہوں. تو مولا کا جو یہ قیام ہے، یہ کس خاطر ہے؟ امام نے آگے فرمایا: یہ میرا مقصد نہیں. مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّمَا، مقصد فقط اور فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. میرا ہدف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں نیکیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے. وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے، جس چیز سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، مسلمانوں کے لیے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، ان چیزوں سے روکنے کے لیے میں نے قیام کیا ہے. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور اس راستے میں اور اس راہ میں جو قیام کا راستہ ہے، اصلاح امت کا راستہ ہے، میری نگاہ میں دو سیرتیں ہیں. ایک سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری سیرت میرے بابا اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت. یہ دو سیرتیں میری نگاہ کے سامنے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، اور سیرت نبی کریم کیا ہے. اس حوالے سے کچھ معروضات اور اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا، کتاب انزلناہ لتخرج الناس
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر اس کتاب کو نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو ظلمت و تاریکی سے نکالیں اور نور کی طرف ہدایت دیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حسینی ہوگا وہ نورانی ہوگا، اور جو بھی حسین کے مخالف ہوگا وہ تاریک ہوگا، وہ ظلمانی ہوگا۔ تو یہ بات طے ہے۔ آج مجھے جو نبی کریم کی سیرت ہے اس میں سے ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ نبی کریم کی سیرت کیا ہے؟ نبی کریم کی سیرت ان کے اخلاق میں پنہا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا ہے اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ میں رسول اللہ کے حوالے سے مطلب جوان اکثریت میں ہیں اور بزرگوں سے ہم سیکھتے ہیں، اور بہرحال وہی سبق ہے جو ان سے سیکھا ہے وہی ان تک واپس پلٹا دیتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے جوان دوستوں سے مخاطب ہوں۔ نبی کریم کا اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہا جاتا ہے یہ طے ہونا لازم ہے۔ اگر اس سے پہلے کہ میں اخلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ مطلب بیان کروں، نبی کریم کے متعلق پروردگار قرآن مجید میں آواز دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین کے لیے کیا بنایا ہے؟ رحمت بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی سیرت محمد مصطفیٰ پر عمل پیرا ہوگا، جس طرح رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں اسے بھی عالمین کے لیے رحمت بننا ہوگا۔ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں رحمت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی بات کی؟ یہاں اپنے حبیب کی رحمت کی بات کی، مگر کہاں پروردگار عالم نے اپنی رحمت کی بات کی؟ کون سی وہ آیتیں ہیں جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، جس میں اللہ کی رحمت کی بات ہے؟ کون سی آیتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل سامنے کی آیت ہے، سامنے کی ہے، سب پڑھتے ہیں۔ اس یہاں تک کہ روایت ہے کہ اگر کوئی کام شروع کرے اور وہ کام بسم اللہ کے بغیر شروع کرے تو وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اور جو با کے نقطے کے ماننے والے ہوں وہ کیسے اس آیت سے دور ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس آیت سے نزدیک ترین ہوتے ہیں۔ یہاں پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی رحمت کی بات کی، اور عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم نے بہت ساری آیات کو بہت ساری اپنی صفات کو چھوڑ کر اور کمالات کو چھوڑ کر یا اپنی رحمانیت کی بات کی یا اپنی رحیمیت کی بات کی۔ اور رحیمیت اور رحمانیت دونوں کیا ہیں؟ رحمت سے ہے۔ پروردگار عالم کے پاس کیا خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ یہاں پر کوئی اور نام نہیں لے سکتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ دونوں میں رحمت کی بات ہے، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ جو آیت ہے وہ بسم اللہ کی تجلی ہے۔ یعنی یہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ اور اب یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو یہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر یہی رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر کسی با کے نقطے میں جمع ہو جائے تو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں رحمت کی بات ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو عام ہے، جو ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عام رحمانیت، یعنی کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے،
مومن کو بھی دیتا ہے اور منافق کو بھی دیتا ہے، کسی سے نہیں روکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمانیت کے ماتحت آتا ہے۔ حیوانات کو وہ عطا کرتا ہے، پرندوں کو وہ غذا عطا کرتا ہے، تو سب کو جو عطا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس کی عام رحمت ہے جس سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اگر اس کا مظہر دیکھنا ہے تو نبی کریم کو دیکھو، اس رحمت عام کا مظہر بھی کون ہے اور اس کی تجلی کیا ہے کہ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ رحمانیت اس طرح سے جلوہ افروز ہوگی کہ اگر وہ کس طرح کا تسلط ہوگا، اگر سورج کو کہیں گے تو پلٹ کر آئے گا، اگر چاند کو اشارہ کریں گے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اگر درخت کو حکم دیں گے تو ان کے پاس آئے گا، اگر کنکریوں کو ہاتھ پر لیں گے تو ہاتھ پر کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمانیت کا مظہر ہے۔ اور رحیمیت کیا ہے؟ جو رحیم کہتے ہیں، رحیم کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ رحمت جو مومنین سے خاص ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس صفت کے لیے پروردگار کی یہ نام اور یہ لقب پروردگار عالم کا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ رحیم ہے، یعنی وہ رحمت جو خاص ہے مومنین کے لیے۔ یعنی اللہ ہر ایک پر مہربان ہے لیکن مومنین پر دگنا مہربان ہے۔ ان کے لیے سب کے لیے رحمان ہے، لیکن اللہ مومنین کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ اس اعتبار سے کیا ہے؟ وہ رحمت عام ہے، یہ رحمت خاص ہے۔ یہ ہے نبی کریم کی سیرت، ہمیں بھی اس سیرت کو اپنانا ہے، سب کے لیے باعث رحمت ہو، باعث زحمت نہ ہو۔ اس لیے جب مسلمان کی تعریف کی نبی کریم نے تو کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جو رحمت للعالمین کی ہے وہی ان کے ماننے والوں کی بھی ہوگی کہ ہر ایک اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمانیت عام ہے، ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اب آگے بڑھیے کہ جب یہ اس کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مصداق ہے، تو پھر یہ جو اخلاق ہے، یہ اخلاق کیا ہے؟ کہاں تک پہنچانا ہے؟ نبی کریم کی سیرت کیا ہے جس کو امام حسین عام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی سیرت ہے؟ اس میں سے ایک حصہ ان کا اخلاق ہے، یہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ تھک تو نہیں رہے؟ ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد۔ لیکن رسول اللہ کے سیرت کو بیان کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ جتنا ہم علی کو مانتے ہیں اتنا ہی ہم نبی کو مانتے ہیں، اور جیسا ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا۔ اس لیے کہ جو باقی عالم اسلام ہے وہ کہتا ہے نبی ہم جیسے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں علی نبی جیسے ہیں۔ شمع کو پروانا چاہیے، ہمیں تو نبی پاک کا دیوانہ چاہیے۔ وہ جس کے دل میں بغض علی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ نعرہ حیدری! مل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ اگر اس کو بلند آواز سے صلوات کہتے ہیں تو ایک آہستہ صلوات بھیج دیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ دیکھیں عظمت کس میں ہے؟ عظمت اخلاق میں ہے، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو انسان میں عظمت نہیں۔ کفار نے کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ زخرف آیت نمبر 41۔ کفار نے کہا کہ پروردگار عالم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، پروردگار نے اس قرآن کو جب نازل کیا تو کسی، یہ جو مکہ ہے اور طائف ہے دو بڑے شہر ہیں، اس کے کسی بڑے آدمی پر اللہ قرآن کو نازل کرتا۔ تو بڑے سے مراد یہاں کون ہیں؟ ان کی مراد میں جو امیر ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ثروت ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اسے وہ عظیم سمجھتے تھے۔ تو اب یہاں جو انہوں نے عظمت کو بیان کیا، اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے کیا آواز دی؟ پروردگار نے کہا ہمارا بھیجا ہوا نبی بھی عظیم ہے،
لیکن دیکھو مال و دولت کی وجہ سے وہ عظیم نہیں ہے، بلکہ کیا سند عطا فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، کیونکہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اس لیے آپ باعظمت ہیں، اس لیے آپ باعظمت ہیں۔ تو یہ اخلاق عظیم کیا ہے؟ آپ یہ سنتے ہیں کہ ہمیں بااخلاق ہونا چاہیے، سب سے یہی کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق کے مالک بنو، تو یہ اخلاق ہے کیا؟ نبی کریم نے کیا فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے جو پروردگار نے مبعوث کیا وہ کس لیے؟ تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر دوں۔ کسے تمام کر دوں؟ بعثت کا ہدف کیا ہے؟ بعثت کا ہدف نہیں فرمایا انما بعثت لاتمم العبادہ، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں عبادت کو مکمل کر دوں۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا، نہیں کہا کہ عبادت کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی نماز کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، نہیں فرمایا، روزے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، حج کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، خمس و زکوٰۃ کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جہاں ہدف ہیں، اسی طرح ہدف کے ساتھ یہ وسیلہ ہے، اور اگر یہ وسیلہ نہ بنے اس اچھے اخلاق کا تو وہ جو کمال نہائی ہے اور آخری انتہائی کمال ہے وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ انتہا جو آخری ہے، آخری درجہ ہے، وہ کب ہے انسان کو حاصل ہوگا؟ جب یہ نماز انسان کو بااخلاق بنائے گی، جب یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس انسان کو باکردار بنائے گی۔ جب تک یہ باکردار نہ بنائے انسان کو، اس لیے روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ کسی کے سجدوں کو دیکھ کے یہ اندازہ نہ لگاؤ کہ وہ کتنا بڑا شخص ہے، کتنا دیندار ہے، بلکہ اگر دیانتداری کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کتنا سچا ہے، کتنا امانت دار ہے۔ آواز بلند سلامات۔ تو اب یہاں جو لفظ استعمال کی وہ بہت اہم ہے۔ کیا لفظ استعمال فرمائی؟ فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ غور کیجئے گا، مطلب شاید آپ کے لیے نیا ہو۔ نہیں فرمایا انما بعثت لاتمم محاسن الاخلاق، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں محاسن اخلاق کو مکمل کروں۔ عربی زبان کے دونوں لفظ ہیں، محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق۔ محاسن کسے کہتے ہیں اور مکارم کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ نہیں فرمایا مجھے محاسن اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا، بلکہ کیا فرمایا مجھے مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا۔ محاسن اور مکارم میں فرق کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اس نے بھی بدلے میں تحفہ دے دیا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے بھی آپ کو سلام کیا۔ آپ کی کسی نے دعوت کی، آپ نے بھی اس کی دعوت کر لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے محاسن اخلاق۔ ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، اس کو مکارم اخلاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کی کوئی دعوت کر رہا ہے، آپ اس کی دعوت کریں تو یہ کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے، آپ اس کو سلام کریں تو یہ کمال ہے؟ اگر کوئی دور سے آپ کو ہاتھ ہلاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے سلام کا اور آپ بھی ایسے اشارہ کرتے ہیں تو کیا یہ کمال؟ نہیں، یہ کمال نہیں۔ تو پھر یہ تو ہے محاسن اخلاق۔ اس محاسن کے لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ اس کو مکمل کریں، بلکہ مکارم اخلاق کے لیے مبعوث ہو۔ جس محبت سے سن رہے ہیں مطلب کو دیکھیے گا کہ مکارم اخلاق کیا ہے۔ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام سے سوال ہوا کہ مولا مکارم اخلاق کیا ہے، تو مولا نے فرمایا، چند باتوں کو یہاں بیان کیا۔ فرمایا ان تصل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ ہے مکارم اخلاق۔ کمال یہ نہیں ہے کہ جس نے تم سے رشتہ جوڑا ہوا ہے تم اس سے رشتہ جوڑ کے رکھو۔ انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ انسان کی کل کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس سے رشتہ جڑا ہے اس سے جڑا رہے،
اور کچھ اتنے پست ہو جاتے ہیں کہ جن سے رشتہ جڑا ہوتا ہے ان سے بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کمال کیا ہے, مکارم اخلاق کیا ہے؟ سب جوانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو ہدف پورا ہو جائے گا. ان تصل من قطعک, جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو. یہ ہے مکارم اخلاق. اور کیا ہے مکارم اخلاق؟ وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ, مکارم اخلاق یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کر دے تم اسے بھی دے دو. جو تمہیں محروم کر رہا ہو تم اسے بھی عطا کر دو. یہ ہے مکارم اخلاق. یعنی اگر آپ کسی سے قرض مانگ رہے تھے, اس نے قرضہ نہیں دیا, اب وہ مجبور ہو گیا اور اسے ضرورت پیش آئی اور وہ آپ کے پاس آیا, کیا کریں گے ہم اور آپ ہوں گے؟ امام حسین کس سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. جو ہم 313 چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں ہو جائیں, یہ 313 کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے ہوں گے کہ جو رشتہ توڑ رہا ہوگا اس سے رشتہ جوڑ رہے ہوں گے, اور جو محروم کرے گا اسے بھی عطا کر رہے ہوں گے. ایسا اخلاق چاہیے. وَتَعْفُوا, اور تیسری بات وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ ہے مکارم اخلاق. اور اس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. کیا بات خلاصہ کر رہا ہوں. پہلی بات, جو رشتہ دار یا کوئی دوست آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے اور حقدار ہے, دوست کی بات ہو رہی ہے, رشتہ دار سے تو آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے کسی بھی حال میں. تو رشتہ دار اگر آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو آپ اس سے رشتہ جوڑ کر رکھیں. یہ ہے مکارم اخلاق. اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا. جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ اس کو بھی دے دیں, یہ ہے مکارم اخلاق. اور پھر جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں, یہ ہے مکارم اخلاق. آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب کی کیا سیرت ہے. نبی کریم کی سیرت یہ ہے کہ جب ایک کوڑا پھینکنے والی عورت تھی, سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہیں, بزرگ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اپنے سلیبس میں پڑھا ہوگا اس بات کو. کوڑا پھینکنے والی تھی مکے میں, کافر عورت تھی, نبی کریم پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی. لیکن جب ایک دن کوڑا نہیں پھینکا اور نبی کریم نے سوال کیا کہ کون ہے, کہاں ہے وہ عورت, تو بتایا گیا کہ بیمار ہے. نبی کریم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مکارم اخلاق. یہ ہے مکارم اخلاق. مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. اب جب عیادت کرنے کے لیے اس کے دروازے پر دق الباب کیا تو اس نے دروازے کو کھولا. بوڑھی عورت تھی, کہنے لگی کہ آج بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں, آج بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج میں بیمار ہوں تو آپ نے بیمار پایا تو آپ بدلہ لینے کے لیے آ گئے. لیکن نبی کریم نے کیا فرمایا؟ یہ ہے مکارم اخلاق رسول اللہ کا. فرمایا نہیں, آج بدلہ لینے نہیں, عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں, تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں, بیمار ہو عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. جب اس اخلاق کو دیکھا فوراً کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ. خوش نودی امام زمانہ علیہ السلام آواز بلند صلوات. یہ اخلاق اپنانا ہے. یہ سیرت نبوی ہے جسے زندہ کرنے کے لیے امام تشریف لے کر گئے. یہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں لے آئے تو ہم حسینی بن جائیں گے. ہماری سیرت نبوی کے مطابق ہو جائے گی, سیرت علی مرتضیٰ کے مطابق ہو جائے گی. آپ بتائیے کہ پانی کس نے بند کیا اور پہلی بار پانی کب بند ہوا؟ کیا کربلا میں پہلی بار پانی بند ہوا ہے؟ اخلاق دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو. کل میں نے جناب ہور کے مصائب پڑھے. کیا ہے؟ ہور کون تھا؟ اور یزید کے لشکر. لیکن امام حسین علیہ السلام نے پانی سے سیراب کر دیا. پانی بند نہیں کیا, حتیٰ جانوروں کو بھی اس کے پانی پلایا. یہ کیا ہے؟ جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے بھی دے دو. آج اور کیا ہے؟ اسی کردار حسینی کی وجہ سے علیہ السلام بن گئے. ہم ممکن ہے کہ عزاداری جب یہاں فرش عزا پر آئیں سب چاہنے والے امام حسین کے یہاں جمع ہو, ہم اپنے کردار کو ایسا رکھیں کہ یہاں آنے والا اگر غیر ہے اسے محسوس نہ ہو کہ وہ اپنوں میں ہے یا غیروں میں ہے. ایسا کردار اپنائیں کہ بار بار آنے کی تمنا کریں. درود بھیجیں محمد والے.
اچھا اخلاق، کوشش کرے کہ انسان ایسا کردار اپنائے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا برعکس ہے۔ جیسے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اور ہے، انسان پھر اس کے ساتھ جو رویہ اپناتا ہے۔ نہیں، حسینی کردار یہ نہیں۔ امام حسین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، مکارم اخلاق کا حامل ہونا ہے۔ یہ درس گاہ ہے فرش اعضائے حسینی، یہاں سے انسان اسی درس کو لے کے جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم کس درجے پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ علی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ علی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی علی یعنی تسلط رکھتے ہیں، تسلط رکھتے ہیں، یعنی مسلط ہیں اخلاق پر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ممکن ہے کہ میں اور آپ کبھی با اخلاق ہو، لیکن جیسے ہی موڈ آف ہو تو انسان کا اخلاق بدل جائے۔ باہر آفس کے اندر کوئی معاملہ ہوا، گھر پہ آئے تو ان کا غصہ گھر پہ اتار دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ یعنی انسان اپنی طبیعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ طبیعت کے مطابق تو حیوان زندگی بسر کرتا ہے، طبیعت کے تقاضے کے مطابق انسان زندگی بسر نہیں کرتا۔ یعنی جو موڈ ہے، ابھی بھوک ہے تو حملہ کر دیا شیر نے اور جانور کو جو ہے وہ کھا لیا مارنے کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ جب اس کا موڈ ہوا، جب اس کو ضرورت پڑی۔ انسان بھی کیا اس طرح سے ہونا چاہیے؟ نہیں، انسانیت کے تقاضے اور ہیں، حیوانیت کے تقاضے اور ہیں۔ کوشش کرے کہ انسان اس فرش اعضاء پہ آنے کے بعد اس اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی دشمن کے لشکر کو پلایا، اور پھر یہ پہلی دفعہ پانی بند نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پانی بند ہوا، اور وہ کہاں ہوا؟ صفین کے میدان میں بند ہوا۔ صفین میں مولا علی کے لشکر پر پانی کو بند کیا گیا۔ اب جیسے ہی مولا کے لشکر پر پانی بند ہوا تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے ایسا خطاب کیا کہ جو سامنے لشکر تھا، دشمن کا لشکر، جو مولا کا لشکر تھا، اس خطاب کو سننے کے بعد حملہ کیا اور حملہ کر کے پانی پہ قبضہ کر لیا۔ علی کا خطاب بھی تو کیسا ہے؟ جب کوئی امام کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا ممکن ہے کہ ایسا خطبہ ارشاد فرمائے جس میں جو عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں، اور پھر بدی ابھی بیٹھے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فرما دیں۔ تو فرمایا وہ کون سا لفظ ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ تو فرمایا الف کے بغیر پورا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ جیسا کوئی عام خطیب یا کوئی اور بہت بڑے سے بڑے خطیب کو لے آئیں، اس سے کہیں کہ پوری تقریر الف کے بغیر کرو، تو فوراً نہیں کر سکتا، بہت محنت چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ جو خطاب کرے گا وہ الف کے بغیر۔ مگر مولا نے فی البدی بغیر الف کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر کوئی اور آیا امام کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا کہ مولا ممکن ہے کہ بغیر نقطے کے خطبہ ارشاد فرمائے۔ تو مولا نے وہیں بیٹھے بیٹھے بغیر نقطے کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس درجہ علم پر ہے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو نہ چھت کے پاس آؤ نہ دیوار کے پاس آؤ، بلکہ شہر میں آنے کے بجائے دروازے پر آؤ۔ دروازے پر آؤ۔ مولا کے خطبے دیکھیں آپ، اس میں کیسی اطاعت ہے، کیسی اطاعت ہے۔ یہ جو جتنے نہج البلاغہ کے خطبے ہیں، یہاں تک کہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے عربی زبان میں مولا کے خطبے، چونکہ مولا عربی زبان میں خطبے، کیسا علم ہے میرے مولا کا، کیسا علم ہے میرے مولا کا۔ ایک کتاب بیروت سے چھپی، مولا کے کلمات قصار پر مبنی ہے، جو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں مولا کے، جو باتیں ہیں مختصر احادیث، اس پر مشتمل ہے۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے 1000 سے زیادہ صفحات پر مبنی یہ کتاب ہے، اور کتنے موضوعات ہیں جس میں مولا نے کلام فرمایا ہے؟ 900 موضوعات ہیں، 900 موضوعات۔ یہ کیا ہے؟ یہ باب العلم کا علم ہے۔ تو جب باب العلم کے علم کا یہ درجہ ہوگا تو جو شہر علم ہے اس کے علم کا کیا درجہ ہوگا؟ مولا کی عظمت پہ آواز بلند صلوات۔
نے 2 جملے صفین کے میدان میں خطبہ دیا. فرمایا یہ ذلت یعنی پانی بند ہے، اس پہ مر جاؤ، یا عزت کو پاؤ اور حملہ کرو. یہ 2 جملے مولا نے کہے. ان 2 جملوں نے وہ حرارت پیدا کی لشکر میں کہ فوراً قبضہ کر لیا. اور جیسے ہی پانی پر قبضہ کیا میرے مولا نے تو مولا کے کچھ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اس نے پانی بند کیا تھا، آپ بھی پانی بند کر دیں. ہم اور آپ ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی مولا کو یہی مشورہ دیں گے، مولا اس نے سختی کی، آپ بھی سختی کریں. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یہ وہ اس کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. پانی پہ قبضہ کر کے نہ پلانا یہ بنی امیہ کا کردار ہے، اور پانی پہ قبضہ کر کے دشمن کو بھی سیراب کرنا یہ علی ابن ابی طالب کا کردار ہے. مولا کی عظمت پہ آواز بلند صلوات. اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، اور جس محبت سے سن رہے ہیں یہ جملہ دیکھیے گا کہ آپ بتائیے کہ وارث کس کو ہونا چاہیے. رسول اللہ کے اخلاق کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. رسول کا وارث کون ہوگا؟ وہ کہ جو پانی بند کرے، یا وہ کہ جو دشمن کو بھی پانی پلا دے. کس کو وارث ہونا چاہیے؟ لازم ہے کہ وہ وارث ہو جو دشمن کو بھی ویسے ہی دیتا ہے جیسے دوست کو عطا کرتا ہے. وہ لازم ہے کہ جو رسول کے اخلاق کا حامل ہے. رسول اللہ کے اخلاق کے حامل کون ہیں؟ یا مولا امیر المومنین ہیں، یا مولا امام حسن مجتبیٰ ہیں، یا امام حسین سید الشہداء مظلوم کربلا ہیں. یہ ہستیاں اس درجے پر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس راستے میں جب قربانی کی بات آئی تو قربانی پیش کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئی. پورا خانوادہ پیش کر دیا گیا قربانی، تاکہ یہ مکارم اخلاق زندہ ہو جائیں، یہ سیرت زندہ ہو جائے. یہ سیرت مر نہیں سکتی. جب مولا سید سجاد سے کسی نے کہا کہ مولا آپ کی فتح ہوئی یا یزید کی فتح ہوئی، امام حسین کامیاب ہوئے یا یزید کامیاب ہوا، تو مولا نے کیا فرمایا؟ جاؤ جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ. نماز پڑھ کے آیا، اور پڑھ کے آنے کے بعد کہا کہ مولا جواب دیجیے. کہا تو نے نماز پڑھ کے جواب دے دیا. اگر نماز باقی ہے تو حسین باقی ہے، حسین کامیاب ہے. اور اگر نماز باقی نہیں ہے، اذان باقی نہیں ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کس وجہ سے باقی ہے؟ یہ سب کا سب باقی ہے اس لیے کہ جو کربلا میں حسین نے قربانی پیش کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ توحید بچ گئی، رسالت بچ گئی، امامت و ولایت محفوظ رہ گئی. خوشنود یہ امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ثمر ہے جس کی وجہ سے توحید محفوظ ہے، رسالت محفوظ ہے، امامت و ولایت محفوظ ہے. مگر اس توحید اور رسالت و امامت کو بچانے کے لیے حسین کا پورا گھرانہ لوٹ گیا. عظیم قربانیاں ہیں. آج 4 محرم الحرام 2 شہزادوں کا ذکر کرنا ہے. یہ کون 2 شہزادے ہیں؟ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا. آج ان 2 شہزادوں پر گریہ کرنا ہے کہ جب شام کی دربار میں، یزید کے دربار میں ثانیہ زہرا نے فرش اعلیٰ بچھایا اور فرش اعلیٰ حسینی بچھایا اور سرحائے مقدس لائے گئے. ہر بیوی نے اپنے وارث سے سر کو اپنی آغوش میں لیا. شام کی عورتیں آئیں، حق کی گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہونا چاہیے. سب جوان بیٹھے ہیں، جناب اون محمد کا گریہ ہے. جیسے ہی سارے سر آئے، شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 سر ہیں جو ایک گوشی میں رکھے. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے کہا ہر بیوی اپنے وارث کا پرسہ لے رہی ہے، کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو ان بچوں کا پرسہ لینے والا کوئی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
چھٹے امام سجدے میں دعا دیتے ہیں، پروردگارا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر جناب اون محمد کا ہے، یہ بہت کم ذکر ہوتا ہے، یہ کربلا اور محرم سے مخصوص ذکر ہے، اس سے بہتر کوئی توسل نہیں ہے۔ اگر ثانیہ زہرا سے کچھ پانا ہے تو اون محمد پر گریہ کرنا ہے، بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اس ذکر سے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی شام کی عورتوں نے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، تو ثانیہ زہرا جو اپنی آغوش میں امام حسین کے سر کو لیے ہوئی تھی، فرمایا ارے جب تک میرے بھائی حسین کا میں غم نہ مناؤں میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ یہاں تک کہ واپس کربلا آئیں چہلوں پہ، اور پھر اس کے بعد مدینے تشریف لے کر آئیں اور امام زین العابدین کے گھر میں اپنے بھائی کا غم مناتی رہی۔ ایک وہ موقع آیا کہ جب عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا بیوی اگر ممکن ہے اپنے گھر بھی تشریف لائیے۔ اب تک اپنے بھائی پہ گریہ کر رہی تھی، مگر وہ وقت آ گیا کہ جب اپنے گھر میں آئیں اور بچوں کے حجرے کو دیکھا اور ان حجروں کو خالی پایا، تھک کے گریہ نہیں کرنا، مولا سلامت رکھنی ہے آوازوں، کوئی غم نہ دے سوائے غم اون محمد کے۔ بس جیسے ہی خالی حجروں کو دیکھا، میری بیوی نے کہا اون کہاں ہو، محمد کہاں ہو، ارے تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ پہلا موقع ہے جب بیوی نے اپنے بچوں پر گریہ فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جب شب عاشور آئی کس شان سے ان بچوں کو آمادہ کیا، ہر بیوی اپنے جو کل قربانی پیش کرنی ہے عاشور کے دن اسے آمادہ کر رہی ہے اپنے خیمے میں۔ ثانیہ زہرا نے اپنے خیمے میں دونوں شہزادوں کو سامنے بیٹھایا ہوا ہے اور دونوں شہزادوں سے کہتی جاتی ہیں دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، ممکن نہیں ہے کہ تم سے پہلے اکبر میدان میں چلا جائے، تمہیں پہلے قربانی پیش کرنی ہے۔ جب عاشور کا دن آیا یہ دونوں شہزادے بار بار اپنے ماموں کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آئے، مگر اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ دونوں بچے موجود ہیں، اجازت نہیں مل رہی، بچوں کو بلایا، کہا شہزادوں ابھی تک میدان میں قربانی پیش کرنے کے لیے نہیں گئے، کہا ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، وہ جوہر دکھائیں گے کہ ساری دنیا ہماری شجاعت کے مظہر کو دیکھے گی۔ اس موقع پر ثانیہ زہرا نے پیغام پہنچایا کہ بھیا حسین کو بلایا جائے۔ امام حسین تشریف لے کر آئے، ایک بات کہی، عجیب بات ہے، ہر بہن ہر بھائی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی بہن اس سے کچھ مانگے۔ یہاں ایک بہن اپنے بھائی سے کچھ مانگ رہی ہے، کہا اے بھیا حسین اگر ممکن ہے تو آج ایک آرزو ہے وہ تمنا میری پوری کر دیجئے۔ فرمایا اے بہن وہ کون سی آرزو ہے، کربلا کے میدان میں ہوں، جو مانگو گی وہ دے دوں گا۔ کہا بس میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ دونوں بچوں کو شہزادی نے تیار کیا اور دونوں بچے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے، میدان میں آئے، بڑھ کر حملہ کیا اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے۔ ایک آواز دیتا ہے میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، دوسرا آواز دیتا ہے میں حیدر کرار کا نواسا ہوں۔ اس شان سے دونوں نے حملہ کیا کہ میمنہ میسرے کی طرف، میسرہ میمنہ کی طرف گر پڑا، اور پھر وہ موقع آیا کہ عمر سعد نے حکم دیا اے لشکر یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے لال ہیں، یہ زینب کبریٰ کے بچے ہیں، ارے انہیں گھیر کر مارو۔ جب گھیر کر حملہ ہوا ایک مرتبہ بچے زین سے زمین پر آئے، آواز دی، ایک بچے نے ارے چچا عباس مامو عباس مدد کو آئیے، دوسرے بچے نے آواز دی اے مامو حسین مدد کو آئیے۔ دونوں آقا و مولا آگے بڑھے، ایک نے اون کے لاشے کو اٹھایا، دوسرے نے محمد کے لاشے کو اٹھایا اور لا کے مقتل میں رکھ دیا خیمے میں۔ ایک مرتبہ شہزادی فضا آئی، اے ثانیہ زہرا آپ کے بچے واپس آ گئے، بس اس بات کا سننا تھا۔ کہا اے اماں فضا ارے بچوں کو میں نے مرنے کے لیے بھیجا تھا، میرے بچے زندہ کیسے واپس آ گئے؟ کہا ثانیہ زہرا ذرا آ کر دیکھے۔ اب جو آ کے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک طرف اون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے، درمیان میں ثانیہ زہرا نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، بارے الہ تیرا شکر
شکر ہے تو نے میرے قربانی کو قبول کر لیا. اور سجدے سے سر اٹھا کے ایک ہاتھ اون پر ایک ہاتھ محمد پہ رکھا. اے میرے ماجائے، اے میرے بچوں، اے میرے لال، ارے تم نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی، ارے تم نے میری طرف سے میرے بھائی حسین پر قربانی پیش کر دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام منقلب ينقلبون ما كانوا